اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جلد یا گوشت راستے میں پڑا ہوا ملا، اس کو ہم نجس مانیں گے، اس لیے کہ استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا۔ یہاں تک کل بات پہنچی تھی، استصحاب عدم تزکیہ، کیونکہ زندگی میں بھی مزکا نہیں تھا حیوان، اب یہ گوشت کا ٹکڑا ملا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ تزکیہ واقع ہوا یا نہیں، استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو گوشت پڑا ہوا ہے، جلد پڑی ہوئی نظر آئے، وہ نجس راستے میں کہلائے گی۔ ہاں وہ تو پتہ ہے کہ وہ جو ہے جعل شرعی، وہ خود سوق مسلم، وہ خود ایک امارہ شرعی ہے جس کی وجہ سے وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سوق مسلم، ید مسلم، بینہ، یہ سب جو ہے وہ امارہ شرعی ہے۔ یہاں تک جو بات پہنچی تھی استصحاب عدم تزکیہ، اس پر صاحب مدارک نے آ کر اشکال وارد کیا ہے۔ اگرچہ کہ صاحب مدارک اس جلد اور اس پڑے ہوئے گوشت کو جو راستے میں ملتا ہے اس کو نجس مانتے ہیں استصحاب والوں کی طرح ہی، لیکن استصحاب پر انہوں نے اشکال وارد کیا کہ یہاں استصحاب جاری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، حکم دونوں میں برابر ہے، استصحاب والوں کا اور صاحب مدارک کا۔ ہاں وہ مثلا اس کو آپ دوسری کتابوں میں، نیچے کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے شیخ مرتضیٰ انصاری نے مثال پیش کی ہے کہ ہم کسی جنگل میں سے جا رہے، وہاں پر ایک ٹکڑا ملا جلد کا، جنگل میں جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے گوشت کا ٹکڑا ملا، تو اب پتہ نہیں یہ ذبح شدہ ٹکڑا ہے یا بغیر ذبح کے ہے، پتہ نہیں ہے، وہ والی بات ہے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ میں اس جلد اور گوشت کے ٹکڑے کو نجس تو مانتا ہوں، چربی کے ٹکڑے کو نجس تو مانتا ہوں، لیکن استصحاب کو نہیں مانتا ہوں، یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا، اور دو وجہ اس کے لیے بیان کرتے کہ استصحاب کیوں جاری نہیں۔ کہتے استصحاب عدم تزکیہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نجس ثابت کرنے کے لیے، جب ہم شک کرتے ہیں کہ تزکیہ ہوا، یعنی اصل استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوا کرتا ہے، اس کو منع کرنے کے لیے دو وجہ بیان کی۔ وجہ اول یہ ہے، پہلے تو صاحب مدارک کہتے ہیں کہ میں اصلا جڑ سے ہی استصحاب کو نہیں مانتا ہوں، پہلے تو یہ جملہ استعمال کیا، جڑ سے ہی استصحاب کو مانتا ہی نہیں میں نے، اور اگر بالفرض مان بھی لیں علی تقدیر اعتبار ہی، کہ اگر استصحاب کو معتبر فرض کریں تو بھی یہ استصحاب مفید ظن ہے، اور ظن جو بذات خود حجت نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ نجاست کا ثابت کرنا علم کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے یا بینہ کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر علم بھی نہیں ہے،
بینہ بھی نہیں ہے۔ بینہ نہیں ہے کہ جو راستے میں چربی ملی ہے، راستے میں جو جلد ملی ہے، اس پر کوئی بینہ گواہ تو نہیں ہے عادل کہ جو بتائیں کہ یہ جو چربی وہ تزکیہ ہوئی ہے یا تزکیہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہاں شہر کی بات نہیں ہے، جنگل میں کہیں ایک چیز مل گئی، یعنی کس نے، ہو سکتا ہے حیوان دریندے نے پھاڑ کے جو پھینک دیے، کیا پتہ ہے ہمیں۔ وہی بات ہے، مشکوک جگہوں پر جہاں پر پہلے سے پتہ ہے کہ یقیناً یہ پاک ہے یا حلال شدہ ہے، پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ جہاں شک والی بات ہے وہاں پر بات کر رہے ہیں۔ شک میں استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں ہوگا جب تک کہ علم نہ ہو جائے تزکیہ ہونے کا، یا بینہ قائم نہ ہو جائے اس بات پر کہ اس چربی کو یا اس چمڑی کو یا اس گوشت کے ٹکڑے کو تزکیہ کیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بینہ میں بھی مجھے اشکال ہے۔ بینہ کو بھی اشکال اس جہت سے ہے کہ بینہ کو میں عدالت میں گواہوں کی حیثیت سے تو مانتا ہوں، لیکن عمومیت بینہ کی نہیں مانتا ہوں۔ عدالت میں دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، وہاں پر مانتا ہوں، لیکن گوشت کو ثابت کرنے کے لیے کہ تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے لیے عمومیت جو ہے بینہ کی نہیں مانتا ہوں۔ لو سلب میں ان کے عمومیت بینہ ہو، اور عمومیت بینہ کی دلیل کے ساتھ اس کے تزکیہ ہونے کو بینہ بیان کر رہا ہوں، وہ بینہ بھی تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، بینہ بھی موجود نہیں ہے۔ بس آئے صاحب مدارک کے نزدیک استصحاب پر بھی اشکال وارد ہے، اور بینہ بھی مورد کلام ہے ان کے نزدیک، اور چونکہ استصحاب کو راسن نہیں مانتے ہیں، یا مانتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ وہ ظن سے زیادہ فائدہ نہیں دیتا ہے، اور ظن جو بذات خود حجت نہیں، جب تک کہ علم میں بنجاست نہ ہو جائے یا بینہ بنجاست نہ ہو جائے تب تک چمڑی، چربی اور گوشت کا نجس ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلی دلیل تھی استصحاب کو نہ ماننے کی۔ استصحاب کو نہ ماننے کی دوسری دلیل ملاحظہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں قول امام معصوم یہ ہے، غور کیجیے گا روایت پر، روایت کے لفظ پر غور کر کے اسی سے مطلب کو نکالنا ہے، ہمیں کوئی اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالنا، روایت کے الفاظ میں جو مطلب نکل رہا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، جو باہر سے علم خارجی اس کو نہیں دیکھنا ہے، روایت کے الفاظ سے کیا معنی نکل رہا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ روایت میں لکھا ہے ما علمت انہ میتۃ فلا تصل فیہ، وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا کہ میتہ ہے تو آپ اس چیز میں نماز نہ پڑھیں۔ وصلی فیہا، اور آپ اس چیز میں نماز پڑھیں حتی تعلم انہ میتۃ بعینہ، اس چیز میں نماز پڑھیں جب تک کہ آپ کو علم بمیتہ نہ ہو جائے، یعنی یقین بمیتہ نہ ہو تب تک آپ اس چیز میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے
کہ نماز نہ پڑھنا اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ کو علم بے میتہ نہ ہو جائے. بس استصحاب کام کا نہیں ہے، علم بے میتہ نہ ہو تب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. علم کا لفظ جو ہے روایت میں آیا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھیں، ما علمت انہ میتۃ، وہ چیز جو آپ کو علم ہو جائے کہ وہ میتہ ہے، فلا تصلی فیہ، تو آپ اس چیز میں نماز نہ پڑھیں میتہ کے علم ہونے کی وجہ سے. وصلی فیہا، نماز پڑھے اس چیز میں، حتی تعلم انہ میتۃ بعینہ، یہاں تک کہ جب تک علم نہ ہو جائے کہ وہ بذات خود میتہ ہی ہے. بس علم بمیتہ تک آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. بس اس کا مطلب استصحاب کا کیا کام ہے یہاں پر؟ استصحاب کو نہیں لیں گے. علم میں نجاست نہیں ہے تو آپ اس چمڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس جو ہے چربی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس گوشت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ نجاست ثابت نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ امام نے کہا کہ جب تک میتی کا علم نہ ہو جائے، اس کا علم سے پہلے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس استصحاب کی یہاں پر کوئی ایسی حجیت قائم نہیں ہے کہ علم کے مقابل میں آ جائے. بس اس لیے اس روایت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ استصحاب کو استعمال نہیں کیا جائے، علم کو استعمال کیا جائے. یہ دو دلیلیں آغا صاحب مدارک نے پیش کی استصحاب عدم تزکیہ کو باطل کرنے کے لیے. جو راستے میں گوشت، چربی یا چمڑی ملی ہے اس میں استصحاب عدم تزکیہ کو باطل کرنے کے لیے، استصحاب عدم تزکیہ سے نجاست ثابت ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی استصحاب یہاں پر جاری نہیں ہوگا. اول تو ہم استصحاب کو نہیں مانتے. دوسرا ہے کہ روایت کہہ رہے کہ بھائی جب تک کہ علم میتہ نہ ہو تب تک آپ استعمال کریں. ہم استصحاب کو کیوں درمیان میں لے کر؟ روایت تو علم کو معتبر قرار دی، استصحاب کو کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے استصحاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پر. یہ دو دلیلیں استصحاب کو توڑنے کے لیے صاحب مدارک نے بیان کی، استصحاب عدم تزکیہ کو توڑا ہے. اب آئیے صاحب مدارک کا جواب آغائے خوئی دے رہا ہے. وہ کہ نہیں، یہاں پر استصحاب بالکل صحیح ہے، استصحاب جاری ہونا چاہیے. کیوں جاری نہیں ہوگا؟ جواب میں آغائے خوئی پہلے یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ احکام کلیہ الہیہ میں ہم بھی استصحاب کو معتبر نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ اپنے محل میں یہ بات ہم نے اختیار کی ہے، لیکن جب بھی ہم استصحاب کی دلیلوں کے اعتبار کو دیکھتے ہیں تو وہ شبہ موضوعیہ کو استصحاب شامل ہے. اور یہ بھی تو شبہ موضوعی ہے کیونکہ راستے میں پڑی ہوئی چربی ہے، یا راستے میں پڑا ہوا گوشت ہے، یا راستے میں پڑا ہوا جو ہے وہ چمڑی ہے، تو یہ بھی شبہ موضوعی ہے. یعنی تو استصحاب کی اعتبار کی جتنی دلیلیں ہیں وہ شبہ موضوعیہ کو تو شامل ہے. وہ کسی طریقے سے وہ کم، اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ شبہ موضوعیہ کو شامل نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. پھر شبہ موضوعیہ میں کیوں استصحاب کو جاری نہیں کریں گے؟ یہ خوئی کا سوال ہے صاحب مدارک سے. کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر، ساری استصحاب کی دلیل شبہ موضوعیہ پر جاری ہے، اور ہمارا مورد شبہ موضوعیہ ہی تو ہے، اور کیا ہے. نہیں ہم جو ہے استصحاب کو کیوں جاری نہیں کریں گے؟ کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، پھر کیوں جو ہے شبہ موضوعیہ میں استصحاب جاری نہیں کریں گے؟ نہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. وہ کہتے استصحاب بالکل راسن ہم نہیں مانتے. تو آخو نے کہا شبہ موضوعیہ میں تو بالکل واضح طور پر جاری ہو رہی ہے. نہیں
وہ اس لیے کہ میتا کا لفظ آیا وہاں پر، میتا کا لفظ آیا، اس میتا کی بنیاد پر مان رہے ہیں۔ خیر، تو ابھی جو ہے آغا صاحب مدارک نے یہ بھی ادعا کیا تھا کہ استصحاب زیادہ سے زیادہ مفید ظن ہے، اور ظن بذات خود حجت نہیں ہے، بس اس لیے استصحاب کی وجہ سے نجاست ثابت نہیں ہوگی اس گوشت یا چمڑی یا اس چربی کے لیے۔ یہ آغا صاحب مدارک کا ادعا تھا۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب و غریب کلام ہے صاحب مدارک سے، اس لیے کہ استصحاب کی حجیت ظن کی وجہ سے تھوڑی ہے، جس ظن پر آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے، ظن کی وجہ سے استصحاب کی حجت تھوڑی کوئی۔ استصحاب کی حجیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پاس علم حاصل ہے کہ جو دلیل استصحاب کی حجیت پر ہے، ان حجیت استصحاب پر علم حاصل ہے ہمیں، یعنی استصحاب کو جو حجت بنانے والی دلیل ہے علم کے مرحلے تک پہنچاتی ہے ہمیں۔ ہاں تو وہ تو یہ کہتے علم بے میتا ہو بس کافی ہے، جب تک علم بے میتا نہیں ہے تب تک جو اس کو ہم جو ہے وہ نجس نہیں مانیں گے۔ تو آغا خوئی کہتے کہ استصحاب میں حجیت ظن کی وجہ سے نہیں آتی ہے جس ظن پر آپ اشکال کر رہے ہیں، بلکہ استصحاب کی حجیت کی اور ادلہ اربعہ جو استصحاب کی حجیت کو ثابت کریں، اور وہ ادلہ اربعہ جو ہے وہ یقین کے مرحلے تک پہنچاتی ہے آدمی کو، اس یقین کی وجہ سے استصحاب کو حجت مانتے ہیں، نہ کہ ظن کی وجہ سے استصحاب کو حجت مانتے ہیں۔ اس لیے علم بے حجت ہونا کافی ہے، علم بے حکم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ علم بے حکم ہونا الگ مسئلہ ہے، علم بے نجاست ضروری نہیں ہے، علم بے حجیت ہونا ضروری ہے کہ استصحاب کو ادلہ اربعہ نے یقینی طور پر حجت بنایا ہے، علم بے حجت کافی ہے، اور استصحاب کو علم بے حجت حاصل ہے۔ حجت جو ہے استصحاب کو قرار دیا، اس کی حجیت پر ہمیں علم حاصل ہے ادلہ اربعہ کی وجہ سے۔ بس علم بے حکم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم علم بے نجاست کو مانیں، نہیں، علم بے نجاست کا جو ہے علم بے نجاست ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، علم بے حجیت کافی ہے۔ ہمارے پاس استصحاب کی حجیت پر یقینی دلیلیں موجود ہیں، یعنی ادلہ اربعہ موجود ہے جو استصحاب کی حجیت کو ثابت کر رہی ہے، تو ہم علم بے حجیت کے سے استصحاب کو مانتے ہیں، نہ کہ استصحاب کو ظن کی دلیل کی سے مانتے ہیں۔ ظن جو ہے اس کی دلیل سے نہیں مان رہے ہیں نا۔ اس لیے آغا صاحب مدارک ان سے معذرت کہ وہ اس مسئلے میں بھی ظن کو جو لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ استصحاب کی حجت ظن کی وجہ سے ہے، ظن کی وجہ سے تو ہم حجت مان ہی نہیں رہے ہیں جس پر آپ اشکال کر رہے ہیں، ہم تو یہ استصحاب کی حجت کو اس کے علم بے حجت ہونے کی سے مانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔